جڑے لوگ نا کمریاں چ بہ کے تے کئیاں دا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے تے پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ پتہ کی ہے وہ کہتے ہیں قرآن نو ترجمے نال پڑھو گے تو تائیں یہ میں سٹیٹمنٹ نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری. کہتے ہیں اگر ترجمے نال نہ پڑھو تو ادھر ہی ہے جی بندہ فرانچ دے وچ گالاں کڈدا پیا ہے. استغفر اللہ. پہلی بات ہے کہ مسلمان آئندہ جملہ بول سکدا نہیں, اور دوسری گل یہ کہ آئندہ عقیدہ بھی مسلمان رکھ سکدا نہیں. چونکہ قرآن مجید برہان رشید او کتاب ہے کہ جے دے تسی عربی دے لفظ بھی پڑھنا شروع کر چھڈو کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی تانوں ثواب عطا فرما چھڈدا. اگر کوئی سمجھ لوے ترجمہ پڑھ لوے تے سبحان اللہ, یہ دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر ناظرہ بھی پڑھو, کوئی بندہ ان پڑھ ہے یار, وہ گئے نہیں, انہوں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کی بنتا ہے, وہ دے تے پھر کی فتویٰ لگے گا کہ نہیں یار یہ تو مینوں نہیں سی پتا, میں کیا پتا ہوتا تے سنی نہ ہوتا. اس واسطے یہ کہنا کہ ترجمے نال ہی پڑھنا ضروری ہے نہیں, ترجمے سے پڑھنا بھی ضروری ہے, اے ٹھیک ہے, لیکن ہی ضروری ہے اے غلط ہے, اے یاد رکھو. اچھا پھر لوکی کی کرتے ہیں امریکہ یا اینا 10 منٹ کا کلپ اے مولوی ترجمے تو روکدا پیا ہے کہ میں کہ تو سیکھیں, تو سانجو کہنا تو مولوی روکدا پیا ہے, اسی کی تو دین تو دور کر دے پے ہیں, تو سیکھیں یا تو اپنا بھی تعارف کرا. او یار خدا کا خوف کرو, کیڑے اے احمقاں دی صدی ہے, اے بے وقوفاں دی صدی ہے, اے نچن ٹپن والیاں دی صدی ہے, اے ٹک ٹوکراں دی صدی ہے. لیکن سلام ہے لکھاں علماء نو جڑے اے دے باوجود بھی حضور دے دین دا جھنڈا بلند کر کے بیٹھے ہوئے. تو یقین کرو غیرت مند ماواں دے بچے آج بھی اپنے علماء دے نال, یہ پتہ نہیں کون نے گلی محلے دیاں چبڑا جڑا ہے, میں 2 سیکنڈ دے کلپ سن کے اے جی مولوی صاحب نے کیا چھڑیا تے پچھلی گھنٹے دی تقریر تے پیو نے سننی ساری سن کے لگے پتہ سی کیا کی. او خدا دیو بندیو مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو. یہ میرا حق بندا, میں دیسی جیا بندہ تے دیسی طریقے نال گل کردا پیا. تو اس واسطے اپنے علماء تو نہ نسو سنیو, گل کو سمجھن دی کوشش کرو. قرآن مجید اگر تانوں مطلب پہلی گل ہے تواڈے اندر یہ لیاقت ہونی چاہیے کہ تسی قرآن سمجھ سکو, سمجھ آ گئی نہیں تو سنی عالم دے کول بیٹھو قرآن دا ترجمہ پڑھو, اس تو سونی گل ہی کوئی نہیں. لیکن یار اگر کوئی علم نہیں رکھتا یا وہ کمرے چ بیٹھ کے وہ لیاقت ہی نہیں ہے, بھئی وہ سمجھ نہیں سکتا, وہ دے اوتے ٹھونسی جاندے ہو, وہ پھر جدو قرآن پڑھ کے کوئی غلط مطلب سمجھ لے گا تو پھر اسی واسطے اللہ نے فرمایا جزاک اللہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, فرمایا بہت سارے بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے تے بہت سارے بندے ہدایت پا جاندے نے. تے ہن بندہ آکھے بھئی قرآن پڑھ کے بھی بندہ گمراہ ہوندا ہے, تو میں کہا جب قرآن پڑھ کے اپنی سوچ دا ترجمہ کرنا ہے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے, تو جب 1400 سالہ امت دی سوچ دے نال پڑھنا تو پھر کامیاب ہو جاؤ. تو جڑا تو ہمیں 1400 سالے دور کرتا پیا بھی بابے شاہ کوئی علماء مولوی شاہ ہی کوئی نہیں, تو میں کہا دین سارا اوڑ کے تیرے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ, فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے. علماء فرماتے ہیں کہ مال دینے سے بندہ سخی بنتا ہے, یہ بات سچ ہے, لیکن اپنی زبان سے بھی سخی بن سکتا ہے. کب؟ فرمایا جب ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے, یہ سخی بن سکتا ہے. تو اس واسطے جتنے آپ بیٹھتے ہیں نا, بس اوقات آپ کو نقیب صاحب خطیب صاحب نعت خان کہنا سبحان اللہ, ایسا کئی بندے غصے ہو جاتے جی بھی سانو بار بار کہی جاندے جی. اللہ کے بندے یہ جب آپ ذکر خدا و مصطفیٰ کریں گے تو آپ زبان کے سخی بنتے چلے جائیں گے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آقا کریم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے پاس جا رہے ہیں, تو فرمایا ایک میرا سلام ان کو دینا اور ایک میرا پیغام ان کو دینا. ہاں یہ آپ معراج پر پڑھیں گے کتب تو ان کے اندر یہ موجود ہے, میں ذمہ دار ہوں حوالے کا. تو پوچھا کہ یہ سلام تو میں آپ کا پہنچا, تو پیغام کیا ہے؟ تو فرمایا اپنی امت سے یہ کہنا کہ آپ اپنے درخت جنت میں لگایا کریں, یہ پیغام ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ جب وہ یہ پوچھیں کہ کون سا درخت ہے, یعنی کیڑی پنیری کیڑا بوٹا تو کیویں آ کے لاؤنا ہے جنت دے وچ, تو ہم کیسے لگائیں؟ تو فرمایا ان سے یہ کہنا جہاں بھی ہوں سبحان اللہ کا ورد کرتے رہا کریں, جنت میں درخت لگتا رہے گا. اس واسطے یہ بڑا ایک عظیم وظیفہ ہے, اس کو عام نہ سمجھیں. تو اس لیے آپ محبت سے جب جب آپ کو یاد آئے آپ ویسے بھی زندگی میں یہ ترانہ جاری رکھا کریں.
اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں علماء سے پوچھیں کہ وہ کہاں تھے، کہا جی وہ تو 7ویں آسمان پر تھے اور آپ سے ملاقات ہو رہی تھی. اچھا، تو وہاں سے پیغام پہنچا کیا کہ اپنی امت کو سلام کہیے. جملے کا لطف لینا ذرا، اگر آ جائے تو کوشش تو کروں گا کہ بات صاف سمجھ آئے. میں نے کہا اگر اتنی دور سے نبی کا سلام امت کو آ سکتا ہے تو ہمارا یہاں سے مدینے والے کو نہیں جا سکتا ہے؟ تو یہ جا سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے سلام کہنا ہے. اور ویسے بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح کیا، فرمایا جب بھی کوئی مجھے سلام کہتا ہے. اچھا، یہاں جو لفظ ہے نا جی، یہ آپ کو بتائیں کہ اہل سنت کیسا ادب کا مسلک مذہب ہے. تو فرمایا کہ اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں پھر اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا. لیکن یہاں اہل سنت کے جتنے بزرگ علماء ہیں انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ محبوب پاک علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ روح لوٹا دیتا ہے، فرمایا اس کا یہ ترجمہ سب سے مناسب ہے کہ جب کوئی سلام کہتا ہے تو میری روح اس کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے. تو میری نگاہ، جزاک اللہ خیر، میری نگاہ اس کی جانب ہو جاتی ہے. تو یہ درود و سلام پڑھنے والوں آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کسی کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. تو درود و سلام پڑھا کیجئے. اللہ کریم بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ پہلا میسج تھا میری طرف سے کہ درود و سلام ہم نے ضرور پڑھنا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اب آ جائیے جو میں نے آیت پڑھی، چونکہ مدرسہ ہے تو یہ جو گفتگو میں نے سنی تو میں نے بھی ذہن بنایا، سبق میں کو اور یاد کر کے آیا سی. تو میں نے کہا چلو یہ آپ کو سناتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے اور یہاں پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسرا کام یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور تیسرا کام وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، وہ اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سب کے سامنے بھی تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے، اور چھپ چھپ کر کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. فرمایا جو بندہ یہ 3 کام کرے، توجہ ہے نہیں صاحب حضرات، جو بندہ یہ 3 کام کرے، یرجون تجارتن، فرمایا وہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے. اس بات کو آپ نے محسوس نہیں فرمایا، اس بات کو ذرا سمجھیں. اور بالخصوص فرنٹ سیٹوں والے جتنے میرے دوست بیٹھے آپ کے لیے بات ہے. فرمایا کہ وہ اپنے رب سے تجارت، کس چیز کی؟ نیکیوں کی، روحانیت کی. یہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے. اور آگے جو مسئلہ بیان کیا، یقین کیجئے دنیا کی کوئی تجارت آپ کریں نا، کوئی بھی کاروبار، لاس پرافٹ برابر ہوتا ہے. لیکن صدقے جاؤں رب کی رحمت پر انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب پہلے دے دیا. فرمایا کوئی بھی تجارت کرو، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پر جب تم قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اپنا مال خیرات کر کے اپنے رب سے نیکیوں کی تجارت کرو گے تو پھر فرمایا لن تبور، پھر تمہیں کبھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ تمہیں فائدہ ہوگا. یہ کب؟ جب ہم اپنے رب سے نیکیوں کی تجارت کریں گے. تو کیا میں امید کروں کہ اس آیت کے مطابق ہم، بیٹا ادھر دیکھیے، کوئی بندہ پیچھے نہ دیکھے، میری طرف دیکھیں، 3 چیزیں، 3 عمل کر کے ہم اپنے رب سے تجارت کریں گے. کیا میں امید کروں؟ اور کوئی میں نے مشکل بات نہیں کی، ابھی قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اب اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وضاحت کیا ہے ذرا سنیے گا اور غور سے سنیے گا میری بات کو. فرمایا کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، علماء کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے 3 درجے ہوتے ہیں. پنجابی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا پنجابی تے لو جی آپ پنجابی چ گل کر. بیٹا پیچھے ہو جائے تھوڑا، پھر تھوڑے پیچھے جگہ ہے تو کرے پیچھے ہو تھوڑا، آپ ہی تھوڑا پیچھے ہو جائے، چونکہ یہ ہمارے خادم خاص ہوتے ہیں تو پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے تھوڑا بیٹھنا. جناب ادھر دیکھیے میرے طرف، جو بندہ قرآن پڑھے، یہ پہلے قرآن پڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے کتنے درجے ہیں؟ گرمی کا مجھے بھی احساس ہے لیکن آپ بھی تھوڑا فرمائیں، کتنے درجے ہیں؟ شاہ صاحب نے پنجابی آ کے میں پنجابی، ٹھیک ہے، 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے قرآن نو ناظرہ پڑھنا، دوسرا درجہ ہے قرآن نو حفظ کرنا، تے تیسرا درجہ ہے قرآن دے تمام تر معانی، مفاہیم اور مطالب انہاں نو سمجھ کے عالم تے مفتی بننا. اور یہ تینوں طرح قرآن مجید پڑھن دے الگ فضائل ہیں. ہوں آ جاؤ قرآن مجید دیکھ کے پڑھن دے. میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام آپ نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات. فرمایا جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما چھڑدا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری؟ اے ناظرہ پڑھن دا حکم ہے.
اچھا میں اتنے ایک غلطی کا ازالہ کرتا جاواں جڑے لوگ نا کمریاں چ بہ کے تے کئیاں دا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچارے تے پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ پتہ کی ہے وہ کہتے ہیں قرآن نو ترجمے نال پڑھو گے تو تائیں یہ میں سٹیٹمنٹ نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری کہتے ہیں اگر ترجمے نال نہ پڑھو تو ادھر ہی ہے جی بندہ فرانچ دے وچ گالاں کڈدا پیا ہے. استغفراللہ. پہلی بات ہے کہ مسلمان آئندہ جملہ بول سکدا نہیں اور دوسری گل ہے کہ آئندہ عقیدہ بھی مسلمان رکھ سکدا نہیں چونکہ قرآن مجید برہان رشید او کتاب ہے کہ جے دے تسی عربی دے لفظ بھی پڑھنا شروع کر چھڈو تے اللہ تعالیٰ پھر بھی تانوں ثواب عطا فرما چھڈدا. اگر کوئی سمجھ لے ترجمہ پڑھ لے تے سبحان اللہ یہ اندر کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر ناظرہ بھی پڑھو اور کوئی بندہ ان پڑھ ہے یار وہ گیا ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کی بنتا ہے وہ دے پھر کی فتویٰ لگے گا کہ نہیں یار یہ تو میں نہیں سی پتا میں کیا پتا ہوتا تے سننی نہ ہوتا. اس واسطے یہ کہنا کہ ترجمے نال ہی پڑھنا ضروری ہے نہیں ترجمے سے پڑھنا بھی ضروری ہے اے ٹھیک ہے لیکن ہی ضروری ہے اے غلط ہے اے یاد رکھو. اچھا پھر لوکی کی کرتے ہیں اے نکا یا اینا 10 منٹ کا کلپ اے مولوی ترجمے تو روکدا پیا ہے کہ میں کہ تو سیکھیں تو سانجو کہنا تو مولوی روکدا پیا ہے اسی کی تو دین تو دور کر دے پے ہیں تو سیکھیں یا تو اپنا بھی تعارف کرا او یار خدا کا خوف کرو کیڑے اے احمقاں دی صدی ہے اے بے وقوفاں دی صدی ہے اے نچن ٹپن والیاں دی صدی ہے اے ٹک ٹوکراں دی صدی ہے. لیکن سلام ہے لکھاں علماء نو جڑے اے باوجود بھی حضور دے دین دا جھنڈا بلند کر کے بیٹھے ہوئے. تو یقین کرو غیرت مند ماواں دے بچے آج بھی اپنے علماء دے نال یہ پتہ نہیں کون نے گلی محلے دیاں چبڑا جڑا ہے میں دو سکینڈ دے کلپ سن کے اے جی مولوی صاحب نے آ کیا چھڑیا تے پچھلی گھنٹے دی تقریر تیرے پیو نے سننی ساری سن کے لگے پتہ سی آکھیا کی خدا دیو بندیو مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو. یہ میرا حق بندا میں دیسی جیا بندہ تے دیسی طریقے نال گل کردا پیا تو اس واسطے اپنے علماء تو نہ نسو سنیو گل کو سمجھن دی کوشش کرو. قرآن مجید اگر تانوں مطلب پہلی گل ہے تواڈے اندر اتنی لیاقت ہونی چاہیے کہ تسی قرآن سمجھ سکو سمجھ آ نہیں تو سنی عالم کے کول بیٹھو قرآن دا ترجمہ پڑھو اس تو سونی گل ہی کوئی نہیں. لیکن یار اگر کوئی علم نہیں رکھتا یا وہ کمرے چ بیٹھ کے وہ لیاقت ہی نہیں ہے بھئی وہ سمجھ نہیں سکتا وہ اتنے ٹھونسی جاندے ہو وہ پھر جدو قرآن پڑھ کے کوئی غلط مطلب سمجھ لے گا تو پھر اسی واسطے اللہ نے فرمایا جزاک اللہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا فرمایا بہت سارے بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے ہیں تے بہت سارے بندے ہدایت پا جاندے ہیں. تے ہن بندہ آکھے بھئی قرآن پڑھ کے بھی بندہ گمراہ ہوندا ہے تو میں کہا جب قرآن پڑھ کے اپنی سوچ دا ترجمہ کرنا ہے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے تو جب 1400 سالہ امت کی سوچ دے نال پڑھنا تو پھر کامیاب ہو جاؤ. تو جڑا تو 1400 سالہ ہی دور کرتا پیا بھی بابے شاہ کوئی نہیں علماء مولوی شاہ ہی کوئی نہیں تو میں کہا دین سارا اوڑ کے تیرے ہی کوئی نہیں. تو قرآن مجید برہان رشید پڑھو. توجہ بھائی توجہ بہت سبحان اللہ کہہ رہا کئی بڑی گل ہے سبحان اللہ فرمائیے گا. تو جڑی میں گل کرتا پیا قرآن مجید پڑھو لیکن ناظرے پڑھن کا الگ ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لِأَصْحَابِهِ فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت کر کے جنت میں لے کے چلا جائے گا. اے مسلم کی ہے دوسری حدیث سنائیے تیسری بھی سن لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور ایسے میں تو انہوں نے گل بھی کرا کہ در میرے لئے پھیرے بیٹا فرمایا لا فاقت لعبد یقرأ القرآن فرمایا جڑا قرآن پڑھتا ہے اس بندے نو رب کدی غریب نہیں جے ہو دیتا. اے ویکھ لو کئی تواڈے وچ فیکٹریاں والے دکان والے بیٹھے اللہ تواڈے کاماں وچ برکت پاوے اور ہور کرو تواڈیاں نسلاں نو اللہ خوش رکھے. لیکن گل اے علماء بیٹھے نا انہاں نوں پوچھو شاید ایتھے کوئی عالم ہوے جی دی تنخواہ 30,000 روپیہ ہوے اگر ہے تے وہ وقت ارطغرل غازی ہے یہ انہیں 30,000 روپیہ تنخواہ ورنہ 15 20 25 بس ایتھے 30 والا مہینوں ایتھے کوئی نہیں لبا تے 40 50 ہزار تنخواہ دیو کم از کم یار کم از کم او مہینہ تے تھوڑا جہا راشن والے پاسے سوکھا کر لے نا جی. تو میں بات عرض کرتا میں تنخواہ بھی تھوڑی ہے لیکن حضرت شاہ صاحب کی بلا نے دسیا اے کھرل صاحب کی بلا تو انہوں داستے پیسن اور اے علماء اکثر انہوں پوچھو عمرے بھی کیتے نے ویاہ کسی دا ایک کے کسی دے دو نے نیانے بھی ادھی درجن پونی درجن تنخواہ بھی ساڑھی تھوڑی ہے ویاہ بھی اسے سارے لینے ہیں حج عمرے بھی اسی کیتے نے بچے بھی ساڑھے سکھی نے شوگر بھی سانوں کوئی نہیں بلڈ پریشر بھی کوئی نہیں تے تسی اپنے فوٹو کھیچ لو نال ساڈا کھیچ لو سونے نہیں اسی ہاں. دیکھو میں توہین نہیں کر لیکن میں اشارہ دیندا پیا اللہ دیو بندیو پھر کی ہو گیا کیوں دین تو نس دیو اے دین نہ بندے نو کوڑیا ہون دیندا جے تے نہ بندے نو غریب ہون دیندا جے جیڑا آ جاوے او
بندہ سونا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ امیر بھی فرما چھڑتا ہے. توجہ ہے میرے سجنا بھی کہ کوئی نہیں؟ اس واسطے قرآن بیٹا نیچے بیٹھے اللہ آپ کو برکت دے. فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے فرمایا کہ انہوں اللہ تعالیٰ کدی غریب ہون دندا نہیں. اس واسطے قرآن پڑھیا کرو. اور پھر میں اتنے ایک اور حدیث نہ سناواں باب کھل گیا ہے سنا دے میں 2-4 اور حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا لوگوں رمضان تے قرآن قیامت والے دن تہاڈی شفاعت کر کے تہانوں جنت میں لے کے جان گے. بیٹا ادھر آپ توجہ چھوڑ دیں. پانی نہ بھی ملا تو میں تقریر کر جاؤں گا پر میں تسی بڑے پیارے ہو یار تھوڑا جہا توجہ کرو. تے جڑے کھلوتے ہو اگر ادھر جگہ ہوئے تو اتنے جے نہیں آ کے پھر ظاہر سی بات ہے عاشق آ گئے ہیں اللہ تمہیں برکتاں دے. بس ٹک کے ذرا سبحان اللہ فرمائی آؤ تے گل سنی جاؤ. رمضان تے قرآن تہاڈی شفاعت کرن گے. قرآن مجید پڑھیا کرو رمضان دے روزے رکھیا کرو خیر ہو جائے گی. اے چوتھی حدیث ہے یا کو دے پنجویں بھی سناواں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. فرمایا رشک کرنا لفظ حسد دے نہیں. فرمایا 2 بندیاں تے بندہ رشک اور حسد کر سکتا ہے باقی کسی نے نہیں کر سکتا. کیڑا؟ فرمایا رجل علمہ اللہ القرآن یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار. فرمایا ایک کو بندہ جنہوں اللہ نے قرآن پڑھن دی سعادت بخشی ہے اور وہ سویرے شامی جیلے انہوں چیتا ہوگا تے قرآن پڑھدا ہے تے پڑھاندا ہے جی میں قاری شریف صاحب سن جنہوں نے انہا کام کر چھڑیا ہے. تے فرمایا پھر انہیں حسد کرنا چاہیے یا اللہ جائیں اینو سعادت دیتی ہے این دی میں نو بھی سعادت عطا فرما. فرمایا پہلی بات. دوسری بات فرمایا رجل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرمان دا مفہوم بھائی توجہ میرے حال بیٹا توجہ میرے حال آپ دا مفہوم فرمان دا مفہوم ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ جب قیامت والے دن آئے گا یہ مفہوماً سنا رہے ہیں. فرمایا اپنی قوم میں سے 10 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا اور 10 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. او بھائی یا بندہ ایک بھی چھڑونا بڑی گل ہے پھر جنمی تو پھر 10 ہوں میں مٹھی جی گل کرنا ہے دیکھاں کہ جنہوں والی بخشے گئے میں کہا 10 نوں نال بین ٹکٹوں کہ بھول چنا نہیں بخار فتونی کر جنہی برداشت کر سکے تو خدا کے بندوں کیوں علماء کے دشمن بنتے ہو. ہاں ان میں کوئی اخلاقی کمزوری ہے یا کوئی بات ان کو بھی اپنے اندر سے دور کرنی چاہیے لیکن بہرحال سانوں چاہیے ہے کہ اپنے علماء دے نال موڈے دے نال موڈا لا کے کھڑے ہوئیے. 10 بندوں کی شفاعت کروا کے یہ جنت میں لے کے جائے گا. اچھا تسی ایک روایت سنی ہونی ہے کہ 7 پیڑیاں نو بخشوائے گا. دیکھو جی میں آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی اگر کسی نے پڑھی ہوئے میں دسے جا میں بڑی لمبی بھی بڑی سرچ بھی بڑا کیتا ہے پر میں وہ حدیث ہے نہیں بھئی 7 پیڑیاں نو حافظ بخشوائے گا. اللہ سعادت دے تے پاویں او 14 نو بخشواوے لیکن حدیث میں کوئی نہیں پڑھی. ہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے نہ لکھا کہ یہ ایسا مشہور ہے کہ 7 وہ پشتوں کو بخشوائے گا. تو میں آکھیا پھر اگلی گل ادھر سنے آجے کہ حافظ بن جائے اور ٹھیک ہے حدیث نے بزرگاں لکھیا ہے کہ 7 پیڑیاں نو بخشوائے گا. تو میں کہا جڑا عام حافظ بن گیا وہ یہ حال ہے کہ جڑا نیزے تے چڑھ کے پڑھے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری گل تے پھر وہ کنے نو بخشوائے گا کہتا یارو تو پہلو تیری نسل پاک میں ہے اور بولو بولو سارے رل کے تیری نسل پاک میں ہے وہ ہے عین نور تیرا سب گھرانا وہ تے پہلو ہی نور تے پھر وہ کنے نو بخشوان گے اور میں کیا وہ تے پہلو جنت دے سردار نے وہ انہاں نے ساڈے ورگے غلاماں نو بخشوا کے لے کے جانا ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے انے نو کی جسے تا وہ کی دیکھے ایسے لفظ ہے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے ہو کیا دیکھے. پنجابی ترجمہ کی دا سجنوں قرآن مجید پڑھو حفظ کرو. اور ایک میں ایک گزارش کروں گا جن نے بچے نو قاری صاحبان حفظ کران دے لکھاں سلام قاری صاحبان نو لیکن والدین ہن تہاڈی ذمہ داری ہے. اسی 2.5 سالاں ہی تانوں ہیرا تراش کے دتا چمکن ڈے پیا ہے لیکن ہن ساری حیاتی تے گھٹا نہیں پین دینا.
औखी गल है मैं जी करता, चलो मैं दोहरा देना। ये तर्जमा ही बनता है सजनों, असी कुरान हिफज करा के मंजिल कढ़ा के मुसला सुना के तुहाडे हवाले किया है। आ मुंडा ही सुन, और इस दुनिया के अक्सर इदारे योजना च नहीं होगी, करो पक्का कुरान करके दिओ, क्यों? और उस बाद मां प्यो नूं आखो इत्थों ताईं साडा सी, हुण असीं देता है तैनूं, ते रोजाना सुबारा पढ़े, भुले ना। इतने देख लो जिन्होंने हिफज किया न्याणे ने, वो भी चुप हो गए जी, तो हम नवा सबक दे के चल आए अपने। ये अमूमी तौर पर तुसीं ये ना सुनिया होगा पहलों, लेकिन ये गल करनी चाहिए। साडे उस्ताद की थी तो मैनूं चेता आ गया, तो मैं कहा तुहानूं भी कर जावां। अपने बच्चों को बिल्कुल कुरान पक्का रखना, वो ना मैं बाद हाँ भाई बन के अल्लाह भाई हो जान। ऐसे का फैसलाबादी बोली बोले बहुत समझ गया। हालांकि लफ्ज़ अल्लाह हाफिज बहुत अच्छा लफ्ज़ है, इसका तर्जमा भी सोहना है, लेकिन भाईया इत्थे तर्जमा बनता जे भी भुलना नहीं, कुरान तो बागी नहीं होना। कुरान अच्छा फिर कहते जे तुसी मौलवी हाफिज बन गए, तुहानूं पता नहीं किसी नौकरी देनी कि नहीं देनी। तो मैं कहा जेड़ा साडा फील्ड मार्शल हाफिज है कि नहीं है? तू कहना हाफिज नौकरी ना भी हाफिज साहब डंडा चुका सारे नूं अगे ला, हुण समझ आई है? देखो जिन्ने खारजी ने दहशतगर्द उन्होंने खिलाफ साडे हाफिज साहब की फौज लड़ती पई है, और ये हाफिज साहब की मतलब सिपा सलार वो नहीं, वैसे साडी है, साडी है बाजी। हाँ, और इसी तरह देखो मोदी ने बड़ी खप पाई सी, मैं करांगा 8 दिन रौला पाया ना, बड़ंगा बथेरा आख्या जांदी करो यार, सानू ना छेड़ो ना छेड़ो। फिर नाश्ता करके जवान शुरू हो गए, 4 घंटे लम्मा पा के कहते हुण असीं खानी दोपहर की रोटी, जे अकल आ गई तो ठीक है, नहीं तो मुड्डो सुड्डो। अल्लाह ताला ने फिर पाक फौज के जरिए पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी। अल्लाह ताला साडी फौज नूं भी सलामत रखे। ते फौज हाफिज आसिम मुनीर साहब जिस वेले खलोंदे ने उस वेले कुरान दी आयतां पढ़दे ने, ते मैं कहा बंदा हाफिज होवे नौकरी भी लभदी है, ते अगले दा सेहत बनाने च भी आसानी रही। मैं तो कहना सारे वजीर भी हाफिज वर्गे ले आओ। अच्छा कई बंदे ऐ भी फौज के मुखालफ होंगे जी, तुहाडी कोई मजबूरी हो, साडी है नहीं। समझ आ रही ना? साडी तो कोई मजबूरी नहीं है, सानू तो भाई वो बंदा चाहिए, वो भावें फौज चोवे, भावें पुलिस चोवे, भावें उलमा चोवे, भावें ताजना चोवे, भावें साफियां चोवे, मेरे मुल्क की खैर मंगे कि हजूर दा आशिक होवे, सहाबा दा अहले बैत दा आशिक होवे, मैनू चाहिए। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह यार साडी जेहड़ी तुसी अपनी मतलब पुलिस नूं ये हजरत साहब साडे बैनल मज़ाहिब अमन कमेटी इन्होंने पूछो ए साडे मतलब फैसलाबाद के जिन्हें पुलिस अफसर होंगे जदों 12 रबीउल अव्वल आउंदा किनियां खुशियां करदे जे, महफिल करदे जे। मैं कई पुलिस वाले थानेदारां जाना जेडे अपनी गड्डी ते झंडा लाउंदे जे, इत्थे सीने ते अपने फुल दे उत्ते मुहम्मद मुस्तफा दी नाम लैण दा अक्स लाउंदे जे। रबीउल अव्वल आ गया, असीं हजूर दे दीवाने आ, सानू तो वैसे ही इन्हां प्यार है जदों दा मुमताज कादरी इन्हां बणिया कि हुण हजूर दी मोहब्बत है, अल्लाह इन्हां नूं होर बरकतां देवे। जदों 11-12 रबीउल अव्वल दी दरमियानी रात तहज्जुद दा टाइम आउंदा है, साडी फौज 21 तोपां दी सलामी दिंदी है। उस टाइम नूं जिसले हजूर जलवागर होए सी सैलीब्रेट करदे जे, ते अहीं दी फौज दी असीं क्यों ना नारे लाइए जेड़ा हजूर दी मिलादी है। और हुण तो सरकारी तौर ते भी छुट्टी हुंदी है, सानू तुम अपने मालका ना करदा है ना। समझ आती भाई? कोई नहीं आती भाई। इतने हुण जुमला सुन लिया जे जे तुहानू समझ आ सुना देवां। देखो ये जिहड़ी फौज है ये बार्डरां ते खलो के साडी हिफाजत भी करदी है, ते जिहड़े उलमा ने ना इहदी फौज ही रसूलुल्लाह दी ये अकीदे दे बार्डर ते खलो के हिफाजत करदे पै ने। जिवें सानू उहनां नाल प्यार है उदां ही अपने उलमा दे नाल भी प्यार है। अल्लाह करीम बरकत अता करे। ये थके कोई नहीं, अगली गल भी सुना देवा जरा। कुरान मजीद नादरा पढ़ो अलग सवाब, हाफिज बनो रिवायत सुनाइया ने, जागते बैठे तो आलिम बनन ते भी गल कर लईए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हजरत हुज़ैफा बिन यमान राज़दार रसूल आप इस हदीस को रिवायत करते हैं, मेरे महबूब करीम अलैहि सलाम आपने फरमाया, आप फरमाओगे ने अल इल्म अफदल मिन अल इबादत, फरमाया जेड़ा इल्म है ना ये इबादत तो अफजल है। एक है इबादत करना,
ایک کہ اس عبادت کا علم حاصل کرنا، فرمایا علم حاصل کرنا افضل ہے. کیوں؟ فرمایا جب تو علم ہی نہیں تو کرو گے کہ میں تو علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہے تاکہ عبادت صحیح ہوئے. عبادت صحیح ہوئے گی تو ثواب بھی ملے گا. تو یہ نہیں صحیح ہوئے گی تو جنیاں مرضی تسبیحاں مسیتاں ہر ویلے اس نے پھر دو ہی گلاں ہونیاں، یا مسیتے کئی بندے اپنی جگہ ملا لیندے جے تو یا پکھا ملا لیندے جے تو یا کہتے جدوں تائیں میں مرنا نہیں بانگ میں ہی دینی ہے. یہ مطلب معذرت ہے، مینوں نہیں پتا تواڈے والے دا کی حساب ہے لیکن یہ عمومی طور تے اور پھر اذان اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہ تیرے تو چنگی تے ککڑی بانگ دے لیندا، خدا دا خوف کر یار. علماء نے لکھا مولوی بھی جلے بڈھا ہو جائے نا انہوں چاہیے پھر فتوا نہ دے چونکہ صحت ذہن ہونا ضروری ہے. جہاں مفتی ہے ٹیک لا کے بیٹھا کبھی مسئلہ نہ پوچھی، مفتی کورس کرو تو لکھے ہے ٹیک لا کے بیٹھا ہوئے نا بندہ اس کو مسئلہ نہیں ادھی اکل وہ سوتی ہوگی وہ تو جواب کی دے گا. میں کو دستا یہ سیٹ ایویں نہیں ہے. جیسے بندہ بہتا بڈھا ہو جائے نا مولانا صاحبان توجہ فرمان بہتے بڈھے ہو جائیں ڈان سنڈے پڑھ کی رات صحیح نہ ہوئے چپ کر کے مصلے تو ہٹ گیا کرو. یہ نہیں میں مرنا تو جانا میں اٹھائی رہنا چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ تاکہ قرات صحیح ہوئے. اگر دن نکل گیا قرات صحیح نہیں ہوتی پئی تو اس ویلے پھر کام خراب ہو جائے. پچھلے کی نماز ادا کی بنے گا. اوکھے مسئلے نہیں ہو سکتا ہے تے میری برادری دے کچھ بندے ناراض ہو جان لیکن تسی مسئلہ سن لو چنگی گل ہے. میں دسدا لیکن میں جڑے چہرے ویکھدا پیا نا دی خوشی دسدی پئی ہے کہ نہیں یار مسئلہ ہوندا ہے. اس واسطے ہر چیز دی ایک حد ہے میرا چن. اوتھے جاؤ اس تو بعد رک جاؤ. توجہ ہے تھکے تو کوئی نہیں نا واپس پلٹو ذرا. کہ جڑا عالم ہوندا ہے نا عالم وہ دسے گا عبادت کس طرح کہ پھر عبادت صحیح. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ حدیث دے راوی نے فرمایا العالم افضل من العابد. پہلو سی کہ علم عبادت تو افضل ہے. ہن فرمایا جڑا عالم ہے وہ عبادت گزار تو افضل ہے. یعنی ایک پاس عبادت گزار ہے صوفی ہے تسبیحاں عبادتاں تہجد نفل فرق اور دوسری طرف عالم درس نظامی درس قرآن واعظ نصیحت. توجہ سونیا 2 منٹ کھڑو گے ذرا 2 منٹ کھڑو بھی پیچھے ہن کمی نہ لگی حضرت پیچھے ہٹو ایتھے ٹک کے کھڑو. ہن میری گل سن میں تک کون لگیا مینوں بھول جاندی ہے نا. بولو ذرا سبحان اللہ بیان سبھی 2 منٹ صرف میں دے 2 منٹ میں گل مکا دینا. ویسے تو میں گھنٹہ لگا رہا جڑا باپ کھل گیا چس تے ہن آنی ہے لیکن جی وہ سناؤنے آ لیکن وہ انتظام بھی اپنے ہوندے نا. جی ادھر میرے وال ویکھیا جے تواڈے لنگر کا بھی انتظام ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے بیٹری اگر لو ہو گئی تو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا عالم ہے ایک عبادت گزار تو اچھا بھائی سوال ہے پیدا ہوتا ہے اور جی میں تو پہلو گل سمجھائی نا بغیبت بچڑے کی طرف تاج امی ابے نوں پھر وجہ دسی. ہن سنو عبادت گزار عبادتاں کرتا ہے اور عالم اس کو افضل ہے. وجہ فرمایا وہ دی وجہ یہ ہے جڑا عالم ہوندا ہے نا اے پہلا ترجمہ جے یہ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت آپ نے بھی اس بات کو واضح فرمایا. جڑا عالم ہوندا ہے وہ افضل اس تو ہوندا ہے کہ وہ شیطان دے چنگل دے وچ جلدی نہیں پھسدا تے صوفی پھس جاندا ہے. آج دن کسی عالم دے بارے تسی سنیا کہ وہ کہندا ہوئے میں ہر ویلے نماز چننا میری نمازاں اُتے ہوندیاں نے ماں نمازی مولوی ہو پیر ہو. کدی سنیا جا کسی عالم نوں ایک کھچا مار دیاں یہ جدوں مارے گا جاہل صوفی مارے گا. یہ مطلب علم نہیں کہ اپنی جہالت نوں بچان واسطے انہیں نواں ہی سودا بیچنا شروع کر دیتا اور انہوں پھر اوہدے دے مرید بھی لب جاندے نے. یہ نہ جدید دور ہے جدوں اِداں دے پیر چل سکدے نے تے مرزا نہیں 10 دن چل سکدا. اور لوگ چھوڑ دے کیوں نے تے میں کہ ڈبے پیراں نوں تسی جان دے پتہ ہے بھنگی ہے چرسی ہے نشئی ہے تے پلے کرنی پھر بھی تے لوکی ہاتھ چوندے نے نا تے میں کہ جداں دیاں چپلاں اے نے اوہداں دیاں او نے. سانوں تے نال غرض نہیں سانوں تا حضور دے غلاماں نال غرض ہے نا. اسی دینا دا عقیدہ سیٹ کرنا ہے اسی دینا واسطے اپنا جگر پگھلاندے پئے ہاں. اور کئیاں نوں بڑی پیڑ ہوندی ہے شاید ہن بھی کوئی مجمے نوں پیڑ ہوندی پئی ہوے لیکن میں کچھ نہیں کر سکدا. حق ہوندا ہے اس واسطے میں صحیح گل دسدا پیا جے. دوستان گرامی کبھی عالم نے کھچ نہیں ماری ہونی کہ میری نماز تے اُتے ہوندی ہے تے آپ پہ نہ سست ہوے نماز نہ پڑھ سکے ٹائم تے بکری گل ہے
لیکن کدی کھچ کیوں عالم ہے نہ بولیا جی سامنے والو نہ بولیا جی لیکن جڑا صوفی ہوندا پھس جاتا ہے نویں تو نویں گل کرتے رہے ابھی اور وہ اندر ہوں پتا کی کہتے ہیں نماز پڑھنا ہو ہوندا قائم کرنا ہو ہوندا تے میں کہ تینوں سمجھ آیا ای نبی پاک نے کیوں نہیں سانو سمجھایا صحابہ کرام دس بھی پڑھنا ہے تو قائم کرنا ہے انہوں نے تو پڑھ کے دسیاں نے آلے پاک یار امام حسین نو دیکھو سجدے دے وچ اپنا ساری اکس کٹایا کہ نہیں کٹایا آپ نے نہیں آکھیا پڑھنا ہو رہا ہے قائم کرنا ہو رہا ہے جب گل کرے گا جاہل صوفی کرے گا لیکن میں ہر زندہ ضمیر بندے دے نال کلام کردا پیاں تانوں دساں کہ پڑھن دا کی مطلب ہے تے قائم کرن دا کی مطلب ہے پہلا معنی ہے پڑھن دا بھی یہی مطلب ہے تے قائم کرن دا یہی مطلب صرف اتنا فرق ہے پڑھنے کا مطلب ہے کہ بندہ استاد دے کولوں نماز دے مسائل سیکھ کے نماز سمجھ کے ہاتھ کیویں چکنے نے رکوع کیویں کرنا سجدہ کیویں کرنا سلام کیویں اے سیکھ لوے یہ ہے نماز پڑھنا تے قائم کرن دا مطلب ہے پکا نمازی بننا پہلا معنی میں دسیا ہے پڑھن دا مطلب ہے کہ نماز سیکھ فجر زور اثر آئیں رکعتاں ہیں کھلونا ہے رکوع ہیں سجدہ الحمد و تحیات اے نماز پڑھن دا مطلب ہے قائم دا مطلب ہے پکا بننا ہے پھر جمعے والے دن رمضان تے عید والے دن نہ لب ہر روز لب پہلا معنی دوسرا معنی سن لیا جی دوسرا معنی یہ ہے نماز پڑھن دا مطلب یہ ہے کہ بندہ اذان ہوئے شرعی رکاوٹ نہ ہوئے مسیتے جاوے امام دے پیچھے فرض پڑھے سنتا بھی کار نفل بھی کار نہیں تو مسجد پڑھ سکتا ہے یہ ہے پڑھن دا مطلب کہ قائم کرنے دا مطلب کیا ہے مسیح تو باہر نکلے نا ہم کسی جتی نہ چوری کرے موبائل نہ چوری کرے دھوکہ نہ کرے ملاوٹ نہ کرے بد نگاہی نہ کرے لڑائی نہ کرے فتنہ نہ کرے فساد نہ کرے کیوں جب کو پوچھے ان کا میں نماز پڑھی ہے بچاؤندا پھردا نماز پڑھن دا مطلب ہے رکعتاں پوریاں کر تے قائم کرن دا مطلب ہے یہ پڑھ لئیے نا تنوں بچا بھی صحیح تنوں پچا بھی صحیح تیری طبیعت کو پتہ لگے کہ بندہ نمازی آ گیا ہے یہ نہ ہوئے کہ نماز پڑھ کے باہر نکلے جوتی کسی اور دی پا کے ہو جاندہ پہ ہے چنگی قائم کی تھی اوتھے جا کے دکان تے بیٹھ کے دھوکھا ملاوٹ تے دو نمبریاں یار ہے کہ نہیں نماز ہے یار وہ ایک پشاور دے بندہ پھڑیا گیا ایک جینون خبر دے وچ چلیا سی یہ پتہ نہیں ہن ہوئے گا کہ نہیں چینل دے اوتے وہ نا چرس پہ دا کولر دے وچ پھڑیا گیا جناب انہوں پھڑ کے جدوں تھانے والے لے کے گیا نا پولیس والے تو نال ہی ہو جلدی کرو اب مسئلہ پیچھا ہوا مزر پڑے گا انہوں نے آکھیا تو 5 کلو تیرے کو چرس نکلی سال میں تو کڑے کمی پہ گیا کہتا وہ اور ہے یہ اور ہے اللہ دا نہیں ایدہ دا نمازی نہ بنی نمازی ایدہ بن کے پڑھی یہی نا تو پھر تیری طبیعت دے وچوں شیطان نکل جائے انسان آ جائے دیکھو ہم سارے مٹھے ہو گئے بھی یہ مول سب کے لئے پاسے لوگ پہ سمجھ آئیے اللہ کے بندے اپنے اپنی اصلاح کرو نا ابھی اپنی تو کرتے نہیں صرف چسکے ہوندے نے جناب اور میں ویڈیو آروں آکھا کدی بھی غلط تھمبنیل نہ لایا کرو میں تو انہوں بات کرتا رہنا غلط تھمبنیل تے تو انہوں 4-5 ویو لگ جان گے لیکن تو انہوں یہ نہیں پتا کہ کل میں علماء اور عوام اہل سنت دے نال انہاں نے کی مطلب میرا غلط ایسے غلط بیانی نہ کریا کرو تسی آؤندے ہو پیار کرتے ہو دیکھو نا یہ موبائل کیمرے گن لو میرا کو 10 کیمرے لگے ادھر جب میں پی ڈی ایل چھڑن آیا ہوں حالانکہ میں تقریر کرنا ہے گل کی ہے کہ بندہ وائرل ہے یہ وائرل ہے تو ساڈا پیغام صحیح اگے پہنچاؤ غلط لفظ کیوں لکھتے ہو یہ میں تھوڑی بار بار اصلاح کرتا رہنا آج پھر میں کہ چلو موقع ہے تو میں کر دینا اس واسطے اپنے علماء واسطے تسی بس اوقات خود اپنے $4 واسطے یہ خود مطلب ہے کہ کنڈے نہ بچھایا کرو اللہ تعالیٰ تو انہوں اینا رزق دے کہ تہاڈی انگلیاں غلط لکھنی نہ تھکے تو نہیں ہو میرے سجنوں بسم اللہ ایدرا جی ایدرا قاری صاحب نے جگہ دے دیا ہے جگہ ایک جنہ بیٹھنے دی جگہ دے دیا ہے لو جی آخری گزارش سے پھر تہاڈے کو اجازت مانگتا پیا جے ادھر دیکھا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کی فرمایا جڑا عالم ہے وہ افضل ہے عالم کی ہے عبادت گزار کو وجوہات میں تو انہوں دسیاں نے لو جی آخری گل کر کے اجازت مانگتا پیا عالم پتہ کیوں افضل ہے فرمایا جڑا عالم ہوندا ہے نا ادھر ویکھے دے میرے ویکھنا تو انہوں سمجھ آؤں جڑا عالم ہوندا ہے نا
اور صوفی کا فرق ہے کہ صوفی بھی محنت ساری اپنے واسطے ہے. کئی انہوں سمجھ آ گئی کہ میں کامیاب ہو جائیں, میں جنت چ ٹر جاؤں. بیٹا کو بیٹھ تو نکلو, ادھر دیکھ, میں جنت چ ٹر جاؤں, میں بخشیا جاواں, میری قبر سونی ہو جائے. صوفی دی محنت اپنے واسطے ہے, لیکن جڑا عالم ربانی ہوندا ہے او دی محنت حضور دی امت واسطے ہوندی ہے کہ حضور دی امت دا عقیدہ ٹھیک ہو جائے, اے جنت چ ٹر جان, اے فتنیاں تو بچ جان. اس واسطے عالم دا مرتبہ زیادہ ہے چونکہ یہ دے وچوں خیر دے پہلو بھی زیادہ. عالم بنو, دین والے پاسے آؤ, اللہ سانو سمجھن دی توفیق بخشے.